اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو عقائد کے سلسلے میں جاری تھی اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے مقدماتی طور پر ایک دو نقطوں کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کے لیے صحیح اور درست الہی توحیدی فکری نظام کی ضرورت کیوں ہے، اور اسی طرح ہم نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اگر وہ فکری درست نظام انسان کے لیے ضروری ہے تو پھر اس کے لیے عقائد کی کس کتاب کو، کس کورس کو منتخب کیا جائے، اسے محور بنایا جائے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ برترین آرزو 7 جلدوں پر مشتمل عقائد کا یہ کورس، جس کو ہم نے یہاں پر اپنے ان دروس کے حوالے سے محور قرار دیا ہے، اس کی خصوصیات کی طرف بھی گزشتہ درس کے اندر ہم نے اشارہ کر دیا۔ ایک نقطہ جو درس شروع ہونے سے پہلے لازمی ہے وہ یہ کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم اس کورس کے اندر جو اس کی پہلی کتاب معرفت شناسی ہے اسی سے بحث کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو یہاں پر لازمی بنتا ہے کہ دروس سے پہلے مقدمے کے طور پر ایک اور نقطے کی طرف بھی ہم اشارہ کریں، اور وہ یہ ہے کہ معرفت شناسی کے عنوان سے اس بحث کو مقدم کیوں کیا گیا، یعنی اس کورس کے اندر معارف اور عقائد کے اور جو ہمارے پاس موضوعات ہیں، جیسا کہ توحید کا موضوع ہے اور اس کے بعد امامت کا موضوع ہے، اسی طرح معاد قیامت کا موضوع ہے، تو ان تمام معارف پر معرفت شناسی کے عنوان کو مقدم کیوں کیا گیا، ان کے مباحث اور مطالب کس اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک اہم نقطے کی طرف ہم اشارہ کریں گے، اور وہ یہ کہ جتنے بھی معارف ہیں، مطالب ہیں اس اعتقادات کے سلسلے میں، ان کے لیے درواقع معرفت شناسی کا یہ کتاب اور معرفت شناسی کے جو مطالب ہیں وہ درواقع مقدمہ بنتے ہیں۔ اگر انسان معرفت شناسی کے ان مطالب کو ادراک اور شناخت پیدا نہیں کرے گا، ان کو نہیں سیکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے آگے جتنے بھی معارف کے موضوعات ہیں، ابواب ہیں، ان کے اندر مشکل پیدا ہو سکتی ہے اس کے لیے۔ اور بالخصوص معرفت شناسی کے حوالے سے جب ہم دو نظریوں کی طرف دیکھتے ہیں، اعتقادات اور معارف اور حقائق کو جاننے کے حوالے سے، تو پھر لازمی بن جاتا ہے کہ ہم یہ معرفت شناسی کی بحث کا آغاز کریں ان تمام معارف سے پہلے۔ اور وہ دو نظریے جو پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک نظریہ یہ کہ بعض افراد کہتے ہیں، ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی اعتبار سے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہ مطلقہ طور پر ہر اعتبار سے شناخت، معرفت حاصل کرنے کو ممکن نہیں جانتے۔ لہٰذا یہاں پر ان کی نقطہ نگاہ سے پھر شکاکیت کا وجود پیدا ہوتا ہے، یعنی افراد جو ہیں وہ شک و تردید کے شکار ہوتے ہیں اپنی تمام معلومات کے اندر اور اپنی تمام اس طرح کی شناخت اور معارف کے اندر، اور یہیں سے پلورلزم کا جو نظریہ ہے وہ بھی آگے جا کر جنم لیتا ہے، کہ جس کی تفصیل میں ہم فعلاً نہیں جانا چاہتے۔ یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے انسان حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا اور یہ ناممکن ہے۔ دوسرا جو یہاں پر نظریہ پایا جاتا ہے حقائق کو جاننے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں، یہ دوسرے نظریے کے، وہ درواقع امور حسی کے اندر، یعنی وہ تمام امور، وہ تمام چیزیں، وہ تمام حقیقتیں جن کو انسان اپنے حواس سے پہچان سکتا ہے، ان کا علم حاصل کر سکتا ہے، اس طرح کے امور میں شناخت اور معرفت اور علم حاصل کرنا ان افراد کے نزدیک ممکن ہے۔ لہذا یہ دوسرے افراد جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی حقیقت ہو جو حسی اور مادی اعتبار سے اس سے بالاتر ہو، یعنی وہ حسی اور مادی نہ ہو، انسان کے حواس میں نہ آتی ہو، انسان اپنے حواس سے ان کو محسوس نہیں کر سکتا ہو، تو ان کی نظر میں اس طرح کے امور کی شناخت اور ان کا علم پیدا کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ دو نظریے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک وہ جنہوں نے کہا کہ کسی بھی اعتبار سے آپ شناخت پیدا نہیں کر سکتے، آپ موجودات کو، حقائق کو نہیں جان سکتے، اور بعض وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر آپ شناخت حاصل کر سکتے ہیں اور آپ
پہچان سکتے ہیں حقائق کو تو فقط ان امور میں کہ جو حسی نوعیت کے امور ہیں، اور یہ دوسری نگاہ والے افراد کے جو حسی امور میں شناخت کو ممکن جانتے ہیں، معمولاً یہ وہ لوگ ہیں جو تجربے کو یعنی پریکٹیکل کو معیار بناتے ہیں چیزوں کو پہچاننے کے حوالے سے، اور پازیٹیوزم کا جو مکتب ہے وہ بھی اسی نقطۂ نگاہ سے ہے۔ اب یہ جو معرفت شناسی کی مباحث ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور اس کتاب کو پہلے مقدمے کے طور پہ ہم نے رکھا ہے اس لیے کہ یہ کتاب اور اس کے مطالب در واقع ان دو نظریوں کے رد پر مبنی ہے۔ یعنی ہم اس کتاب کے اندر اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کی حقائق کی شناخت ممکن نہیں ہے، ہر اعتبار سے یہ نظریہ بھی غلط ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ اگر شناخت ممکن ہے تو حسی امور کے اندر ممکن ہے، وہ محدود کرتے ہیں اس طرح شناخت کو اور حقیقت کو پہچاننے کو فقط حسی امور میں، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا ان دو نظریوں کو انشاءاللہ ہم اس کتاب کے اندر رد کریں گے، اور ہدف یہ ہے کہ ہم ان معرفت شناسی کے مطالب سے اس نقطے کو ثابت کریں کہ حقائق کو جاننا انسان کے لیے ممکن ہے، اور یہ حقیقتیں اور یہ واقعیتیں فقط حسی امور کے اندر بھی محدود نہیں ہیں۔ تو یہ وجہ بنتی ہے کہ ہم معرفت شناسی سے اعتقادات کے اس سلسلے کے اندر گفتگو کے اندر آغاز کریں۔ تو یہاں پر سب سے پہلا جو مطلب ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے اس کتاب کے اندر، جس کو پہلے درس کے عنوان سے بھی یہاں پر اندر بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اصول عقائد کی تعریف کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اعتقادات کے اندر جن بنیادی اصولوں کو اصول عقائد سے جانتے ہیں اور اصول عقائد کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کو جاننا ضروری ہے، یہ اصول عقائد کیا ہیں، ان کی کیا تعریف ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر کچھ نکات کی طرف ہم مقدمے کے طور پہ اشارہ کریں گے تاکہ ہم اس مطلب کو روشن کر سکیں کہ اصول عقائد کی تعریف اور اس کی ضرورت جو ہے وہ کس قدر ہے۔ تو سب سے پہلا مطلب جو یہاں پر جس کی طرف ہم جائیں گے اور اسے بیان کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ اپنے کاموں میں کس چیز کو چاہتے ہیں، کس چیز کے خواہاں ہیں۔ جب ہم اس سوال کو نظر میں رکھتے ہیں اور پھر اسی سوال کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم انسانوں کی طرف جاتے ہیں اور ان کی وجود کے اندر جو اس طرح کی طلب پائی جاتی ہے کہ وہ جب کوئی کام انجام دیتے ہیں یا کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو وہ کس لیے اس فعل کو انجام دیتے ہیں، کس وجہ سے وہ کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، انسان ہیں، یہ در واقع جس چیز کے خواہاں ہیں وہ لذت ہے، وہ خوشبختی ہے، اور دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ وہ سعادت ہے۔ یہ تقریباً تینوں کلمات جو ہیں وہ ایک مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یعنی انسان اپنی فطرت کے اندر جب کسی بھی کام کو انجام دینا چاہتا ہے تو اپنے فطری اعتبار سے وہ ایسے کام کو انجام دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے کہ جس کام کے اندر اس کی لذت پائی جاتی ہو، اس کے لیے لذت ہو، جو کام اس کی خوشی کا باعث ہو، جس کام کے اندر اس کی سعادت، نیک بختی ہو۔ تو یہ چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اسی وجہ سے کاموں کی طرف بڑھتا ہے، اور جتنے بھی کام جن کو وہ انسان کہتا ہے کہ یہ مجھے انجام دینا چاہیے، اور جس کام کے لیے انسان کہتا ہے کہ یہ مجھے انجام نہیں دینا چاہیے، جب اس طرح ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ اس لیے ہے کہ انسان کیونکہ لذت چاہتا ہے، کیونکہ انسان خوشی چاہتا ہے، لہٰذا اسی معیار کے مطابق وہ کاموں کو پہچانتا ہے اور پھر ان کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کہتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر واقعاً مختلف کاموں کی نسبت جو چیز محرک بنتی ہے، جو اس کو حرکت میں لاتی ہے، وہ یہی لذت ہے۔ اب لذت کا کیا معنی ہے؟ ظاہراً ہماری جو مراد اس بحث کے اندر وہ عرفی معنی مراد ہے، جو عام عرف کے اندر ایک خوشی کا جو معنی لیا جاتا ہے، جو ایک لذت کا معنی ذہن میں انسانوں کے اذہان کے اندر موجود ہے، تو ہماری مراد بھی وہی معنی ہے۔ البتہ لذت ایک مرتبہ حسی نوعیت کی لذت ہوتی ہے، ایک مرتبہ وہ لذت حسی نہیں بلکہ غیر حسی ہوتی ہے۔ یعنی حسی لذت تو واضح سی بات ہے، جب انسان کوئی بھی مادی چیز
مثلا مثال کے طور پہ کوئی کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو اسی کھانے سے اس کو ایک لذت محسوس ہوتی ہے، اور یہ حسی لذت ہے جس کو وہ اپنے حواس سے، اپنے ذائقے کی حس سے محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لذتیں ایسی ہیں کہ جو مادی اور حسی نہیں ہوتی۔ مثلا اگر انسان کسی علمی مسئلے کو حل کرتا ہے جو کافی عرصے سے اس کے لیے حل نہیں تھا، تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو ایک لذت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح لذت کی ہم دو قسمیں بیان کر سکتے ہیں، اور انسان اپنے کاموں کے اندر ان دونوں قسموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس کام کے اندر اس کے لیے لذت ہے، پھر چاہے وہ لذت مادی ہو، چاہے وہ لذت جو ہے معنوی یعنی محبت کی صورت میں ہو، یا کسی چیز کے حوالے سے، کسی مسئلے کو جاننے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لذت خداوند متعال کی عبادت کے اعتبار سے ہو۔ تو بہرحال یہ تمام لذتیں جو ہے وہ انسان پہلے دیکھتا ہے۔ لیکن اگرچہ ہم آگے جا کر مباحث کے اندر اس مطلب کو بھی بیان کریں گے کہ کبھی کبھی انسان اپنے کاموں کے اندر ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ لذت، خوشی اور سعادت کو دیکھے ظاہری اعتبار سے اور پھر اس کام کو انجام دے، بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کیونکہ ذات پروردگار کی نسبت عشق اور محبت رکھتا ہے، یہ عشق اس کے وجود کے اندر محرک بن رہا ہوتا ہے، اس کو حرکت میں لا رہا ہوتا ہے کہ وہ کام انجام دے جو کام ذات پروردگار نے اس سے طلب کیا ہے۔ تو یہ ایک الگ بحث ہے کہ انشاءاللہ اس کو آگے کی ابحاث کے اندر ہم بیان کریں گے، اس کی طرف اشارہ بھی کریں گے۔ فعلاً جو نقطہ ہمارے لیے مد نظر ہے، اور عرفی اعتبار سے ہم جب انسانوں کو دیکھتے ہیں، جب وہ کاموں کو انجام دیتے ہیں، تو معمولاً فطری اعتبار سے انسان اپنی لذت کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک کام کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ لیکن ان تمام انسانوں کے اندر ایک فرق جو پایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ تشخیص کے اندر جو ہے کہ کون سی لذت جو ہے ایک کام کے اندر ہے، اور وہ لذت کیا اس کے لیے حقیقی ہے، یا وہ لذت اس کے لیے واقعی اور حقیقی نہیں ہے، خالی اس کا ایک توہم اور گمان ہے۔ تو اس طرح کس کام کے اندر سعادت، خوشی اور لذت ہے، اس کے لیے تشخیص کے مرحلے میں لوگ مختلف نظر آتے ہیں۔ دو مرحلے ہم یہاں پر اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ شناخت کا مرحلہ ہے کہ شناخت کے مرحلے میں جب انسان کاموں کے اندر اپنی سعادت، خوشی اور لذت کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ شناخت کے مرحلے میں اپنی حقیقی سعادت کو غلط تعین کرتا ہے۔ یعنی جس کام کو وہ انجام دیتا ہے اور اس کے اندر جو وہ سعادت اور لذت دیکھتا ہے اپنے لیے، وہ حقیقی اس کے لیے لذت نہیں ہوتی، لیکن وہ اسے لذت سمجھ کے اور اپنے لیے اس میں سعادت سمجھ کے اس کام کو انجام دینے لگتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جو یہاں پر ہے وہ عمل کا مرحلہ ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان فکر کے مرحلے میں تو مشکل نہیں رکھتا، فکر کے مرحلے میں، علم کے مرحلے میں وہ ان کاموں کو تشخیص دے چکا ہوتا ہے جن کے اندر اس کے لیے واقعی طور پر لذت اور سعادت موجود ہے، لیکن عمل کے مرحلے میں آ کر وہ کام جس کے اندر اس کے لیے سعادت واقعی ہے انجام نہیں دیتا، اس کی جگہ کیا کر دیتا ہے، سعادت کی جگہ کسی اور چیز کو جگہ دیتا ہے۔ یعنی وہ ایک ایسا کام انجام دینے لگتا ہے مقام عمل کے اندر جس کے اندر سعادت نہیں ہوتی۔ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اس لیے کہ انسان در واقع وہ کام جس کے اندر اس کے لیے واقعی سعادت اور لذت تھی، اسے جانتا بھی تھا، اسی فکر سے، اسی شناخت سے غافل ہو جاتا ہے مقام عمل میں، اور وہ غفلت سبب بنتی ہے کہ انسان ایک اور چیز کو اپنی واقعی سعادت کی جگہ پر لے آئے۔ اب یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ انسانوں کے اندر یہ لذت اور یہ سعادت اور یہ خوشی کا جو عنصر ہے، فطری عنصر ہے، یہ ان کے کاموں کے اندر محرک بن رہا ہوتا ہے، تو اسی مطلب کے تسلسل میں ایک جو بات اہم ہے وہ یہ کہ یہاں پر ہم لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ تشخیص کے اندر وہ فرق رکھتے ہیں ایک دوسرے سے، لہٰذا دو نوعیت کے ہمیں افراد نظر آتے ہیں انسانوں کے اندر، ایک بے دین اور دوسرا دیندار ہے۔ ان دونوں کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ بے دین افراد جو ہیں وہ در واقع سمجھتے ہیں کہ ان کی سعادت اور خوشی دنیا میں ہے، یعنی وہ اپنی تمام تر خوشی اور سعادت کس چیز میں دیکھتے ہیں؟ پیسے میں دیکھتے ہیں، بچوں میں دیکھتے ہیں، مال اور متاع کے اندر دیکھتے ہیں، لہٰذا اس کے حصول میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دیتے ہیں۔ ان کی تمام تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسا کام انجام دیں کہ جن کے اندر ان کی وہ جو دنیا کی خوشی اور سعادت جن کو اس نے اپنے کاموں میں ایک حقیقی سعادت کے طور پہ نظر میں رکھا ہے، وہ انجام دیتے ہیں ایسے کام جس کے اندر اس کی اس طرح کی سعادت موجود ہو۔ یہاں تک کہ ہم کہیں گے کہ حتیٰ وہ افراد کہ اس طرح کے افراد جن کی نگاہ مادی ہوتی ہے اور جو
اس دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی کے معتقد نہیں ہوتے اگر وہ حتیٰ کہیں ایثار بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کسی کی مدد بھی کر رہے ہوتے ہیں، گرچہ انہیں معلوم ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے بعد کی زندگی تو ان کے لیے ہے ہی نہیں، تو اس کا کوئی ثمر ان کو بعد کی زندگی میں حاصل نہیں ہونا، پھر بھی اگر وہ ایثار کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ان کو ایک خاص قسم کا مادی سرور اور لذت احساس ہوتا ہے، لہٰذا وہ اپنی اس لذت کو دیکھتے ہیں اور وہ اسے انجام دیتے ہیں، یا اس لیے بھی کہ موت کے بعد ان کے لیے ایک شہرت رہے گی، ان کے لیے ایک خاص جو ہے وہ معروف ہو جائیں گے لوگوں کے اندر، اور ان کا ایک ذکر رہے گا ایک عرصے تک، تو لہٰذا وہ ان چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے اس طرح کے بعض کام بھی انجام دیتے ہیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے کام ہیں ان مادی نگاہ کے افراد کے درواقع وہ جو سعادت اور لذت سمجھ کے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے گمان اور وہم کے مطابق لذت اور سعادت ہوتی ہے، جبکہ وہ ان کی حقیقی سعادت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے جذبات اور احساسات سے منفعل اور متاثر ہو کر بہت سارے اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر اپنے لیے سعادت کا وہم اور گمان کرتے ہیں، جبکہ عقل ان کے ان کاموں کے اندر لذت اور واقعی سعادت کا انکار کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان کے مقابلے میں ہم جب دیکھتے ہیں دوسرے افراد جو کہ دیندار قسم کے افراد ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سعادت خدا سے تعلق اور انبیاء اور اولیاء کی پیروی میں ہے، یعنی وہ اپنے لیے اس طرح انبیاء کی اطاعت میں سعادت جانتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ ترین لذتیں اور خوشیاں دنیا سے باہر دوسرے جہان اور عالم کے اندر دیکھتے ہیں، یعنی وہ تمام تر اپنی سعادتوں کو لذتوں کو اس مادی دنیا کے اندر نہیں دیکھتے، بلکہ یہ لوگ اپنی تمام تر خوشیاں اور تمام تر لذتیں اور حقیقی سعادتیں اس بات میں دیکھتے ہیں کہ خدا سے انس اور خدا کی یاد اور اس سے راز و نیاز، اسی کے اندر ان کی سعادت موجود ہے، لہٰذا خدا کی خوشنودی دنیا میں سکون اور راحت کا سبب ہے ان کی نظر میں، یعنی یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو رضایت ہے ان کی نسبت، جو یہ اعمال انجام دیں خدا کے اطاعت کے اس تسلسل میں، اور پھر جو ذات پروردگار کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی وہ خوشنودی ہے ان کی نظر میں جو ان کے لیے دنیا میں سکون اور اطمینان اور ایک راحت کا سبب بنتا ہے، اور یہی وہ لذت ہے ان کی نظر میں جو کہ ایک ابدی اور واقعی لذت ہے۔ اور اگر ہم دینی متون کے اندر دیکھیں، دینی جو منابع اور مصادر ہیں ہمارے، ان کے اندر ہم دیکھیں تو خود ائمہ اطہار علیہم السلام نے اس طرح کی خدا سے انس اور خدا سے راز و نیاز کہ اس مسئلے کو انسان کی واقعی سعادت سے یاد کیا ہے، اور اس کو لذت کے کلمے سے بھی یاد کیا ہے، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام مناجات محبین کے اندر اس طرح فرماتے ہیں کہ الہی من ذا الذی ذاق حلاوت محبتک فرام منک بدلا، امام فرماتے ہیں کہ خدایا کون ہے ایسا شخص کہ جس نے تیری محبت کی جو حلاوت اور میٹھاپن ہے اس کا ذائقہ چکھا ہو، اور اس کی شیرینی کو اس نے چکھا ہو، اور پھر فرام منک بدلا، اور تمہاری جگہ وہ کسی اور کی طرف چلا گیا ہو، یعنی تمہیں چھوڑ کے وہ کسی اور کی طرف پھر آگے بڑھ گیا ہو، آیا ایسا کوئی شخص ہے؟ پھر امام فرماتے ہیں کہ وَمَنْ ذَا الَّذِي أَنِسَ بِقُرْبِكَ، کون ایسا شخص کہ جس نے تیرے سے انس پیدا کیا، فَابْتَغَا عَنْكَ حِوَلًا، پھر تمہاری جگہ کسی اور سے انس پیدا کیا ہو، یعنی امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ انسان کی جو واقعی سعادت ہے وہ اسی بات کے اندر ہے کہ وہ ذات پروردگار سے انس پیدا کرے، اس کے قریب ہو، اور یہی وہ انس ہے کہ انسان اگر اس انس کو اور اس کی لذت کو احساس کرے تو وہ پھر کسی اور چیز کو اس کا جائے نہیں بناتا۔ تو لہٰذا یہاں سے جو نتیجے کے طور پہ ایک چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہدف اور کے اعتبار سے مشترک ہیں، یعنی ان کا ہدف سب کا ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے کام کے اندر لذت اور سعادت اور خوشی کو چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی خوشی جو ان کے ساتھ ہمیشہ اور دائمی رہے۔ لہٰذا جب ہم اس طرح دیکھتے ہیں تو یہ تمام کے تمام لوگ ہدف کے اعتبار سے مشترک ہیں، لیکن راہ اور اس ہدف تک پہنچنے میں جس راہ کو یہ اختیار کرتے ہیں اس راہ میں یہ مختلف نظر آتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعض انسان جو ہیں وہ اپنی اسی جو ہے
لذت کی تلاش میں جب آگے بڑھتے ہیں، آگے نکلتے ہیں، تو وہ ایک ایسی چیز کو لذت کے عنوان سے انتخاب کرتے ہیں جو ابدی نہیں ہوتی، اور ایک وقتی طور پر ایک کام کے اندر اس کی لذت ہوتی ہے اور وہ اسے ابدی لذت سمجھتا ہے. جبکہ اس کے مقابل میں بعض افراد ایسے ہیں جو بالکل سیدھی راہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس ہدف کی طرف جو کہ واقعی سعادت رکھتا ہے، اور بالکل جو راہ اختیار کرتے ہیں وہ بھی ٹریڈی نہیں ہوتی، سیدھی راہ ہوتی ہے جو اس کو اس ہدف تک پہنچاتی ہے. اور پھر دوسرے افراد پھر دوبارہ وہ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو ایک اور منحرف نوعیت کی راہ اختیار کرتے ہیں جو انہیں واقعی سعادت تک نہیں پہنچاتی، بلکہ یہ راہ انہیں دوبارہ ایک وقتی لذت تک پہنچا رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا ایک نقطہ جو یہاں سے ہمیں واضح ہوتا ہے ہمارے لیے وہ یہ کہ بس تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ اپنے کاموں کے اندر لذت، سعادت اور اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جب یہ بات ہمارے لیے ثابت ہو جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام جب ذات پروردگار کی جانب سے انسان کی طرف آتے ہیں اور انسان کے لیے ہادی بنتے ہیں اور انسان کی ہدایت کے لیے وہ ایک خاص نظام لے کر آتے ہیں، جب انسان فطری طور پہ لذت کا خواہاں ہے اور لذت بھی ایسی کہ جو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے ایک ابدی اور واقعی اور حقیقی قسم کی لذت ہو، تو لہٰذا انبیاء جب آتے ہیں انسانوں کے لیے وہ ہدایت کا نظام لے کر، تو سوال یہ ہے کہ کیا انبیاء انسانوں کو ان کی جو لذتیں ہیں، ان کی جو خوشیاں ہیں، کیا انہیں ان خوشیوں سے، لذتوں سے وہ محروم کرتے ہیں؟ اور کیا ذات پروردگار جو احکام انسان کے لیے ان انبیاء کے توسط سے بھیجتا ہے، اور ان احکامات کے اندر جب ذات پروردگار انسان کو بعض چیزوں کو انجام دینے کا امر کر رہا ہوتا ہے اور بعض چیزوں سے انسان کو روک رہا ہوتا ہے، تو کیا ذات پروردگار یعنی انسان کو خوشیوں سے، لذتوں سے محروم کر رہا ہوتا ہے؟ یہ احکام انسان کے اس لذت اور سعادت میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مطلب کی طرف اشارہ کریں کہ انبیاء انسان کو کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں. جب ہم اس بات کی طرف دیکھتے ہیں اور انبیاء کی اس دعوت کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. پہلا نقطہ یہ کہ انبیاء کی جو دعوت ہے درواقع وہ سعادت کی دعوت ہے، یعنی انسان کو ایسا نہیں کہ خوشی سے دور کرتے ہوں، بلکہ وہ انسان کو اس کی واقعی سعادت کی طرف، واقعی لذت کی طرف دعوت دے رہے ہوتے ہیں. انسانوں کو فقط خوشی اور سعادت کے سوا کسی چیز کی دعوت نہیں دیتے، فقط وہ انسان کو اس کی اپنی سعادت کی طرف بلاتے ہیں. اور پھر دوسرا نقطہ جو یہاں پر سامنے آتا ہے وہ یہ کہ خوشی سے نہ روکنا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ انبیاء یہ نہیں کہا کہ زندگی میں پریشانیوں کو تلاش کرو اور خوشیوں سے محروم رہو. انبیاء نے اس طرح نہیں کہا، اور اس طرح بلکہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ بلکہ حقیقی لذت ڈھونڈو. بلکہ ان کا کہنا تھا کہ ان معمولی لذتوں کے بجائے حقیقی اور قیمتی جو لذتیں ہیں ان کو تلاش کرو. لہٰذا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں انبیاء کو جب اس طرح سے وہ انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں اور اس طرح اس انسان کو اس کی حقیقی لذت کی طرف رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ مہربان والدین کی طرح ہے. بالکل ایسے ہی مہربان والدین کی طرح جو اپنے بچے کو رہنمائی کرتے ہیں کہ وقتی لذت سے اس بچے کو منع کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب والدین اپنے بچے کو ایک وقتی لذت سے منع کرتے ہیں، مثلا میں یہاں پر ایک مثال دوں، اگر ایک چھوٹا سا بچہ اپنے منہ میں ایک پستہ لے کے اس کو توڑنا چاہتا ہو تاکہ اس پستے کے اندر موجود اس پھل سے وہ استفادہ کرے، اس سے وہ فائدہ لے اور اس سے لطف اندوز ہو، تو ماں اس بچے کو اس پستے توڑنے سے منع کرتی ہے. کیوں منع کرتی ہے؟ اس لیے کہ یہ بچہ چھوٹا ہے اور اگر اس نے اپنے دانت سے یہ پستہ توڑ دیا تو اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ شاید اس کے دانت ٹوٹ جائیں، اور پھر پوری اس کی آگے زندگی ہے کہ اس تمام زندگی کے اندر یہ بچہ جتنی اس دنیا کی نعمتیں ہیں، لذتیں ہیں، ان سے محروم ہو جائے گا، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گا ابھی سے اگر اس کے دانت ٹوٹ گئے. تو لہذا جس طرح یہ والدہ، یہ والدین اپنے بچوں پر مہربان ہوتے ہیں اور اس طرح ان کو روک رہے ہوتے ہیں بعض کاموں سے
تاکہ ان بچوں کو ایک واقعی اور جو ان کی لذت ہے وہاں تک ان کو پہنچا سکے، یعنی اس لذت تک ان بچوں کو پہنچا سکے جو کہ ایک طولانی نوعیت کی لذت ہے۔ وقتی لذت سے وہ اپنے بچوں کو روکتے ہیں تاکہ ان بچوں کو ایک ایسی لذت دے دیں وہ جو لذت ان کے لیے طولانی ہو، مدت اور وقت کے اعتبار سے بہت بڑے عرصے کی ایک طولانی لذت ہو۔ جب والدین اس طرح مہربان ہوتے ہیں اور اپنی اس مہربانی اور اپنے اس ترحم کے تناظر میں وہ اپنے بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں بعض لذیذ چیزوں سے، تو ذات پروردگار کی جو تکلیف ہے، تکلیف الہی جسے ہم کہتے ہیں، حقیقت میں وہ رحمت ہے۔ یعنی تکلیف پروردگار جو ہے وہ انسان کے لیے واقعاً ایک نعمت اور ایک رحمت کی صورت میں ہے۔ اگر اس میں ذات پروردگار انسان کو کسی چیز سے روک رہا ہوتا ہے تو یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ چونکہ مہرباں ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ انسان اپنی حقیقی اس سعادت تک پہنچے کہ جس حقیقی سعادت کے لیے انسان کی اس کی فطرت بھی تقاضا کرتی ہے۔ تو لہٰذا یہ بات یہاں سے ہمارے لیے بہتر انداز سے روشن ہو گئی کہ تمام کے تمام انسان حقیقی اور واقعی لذت کے خواہاں ہیں اور اپنے کاموں کو اسی لیے انجام دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی وہ تشخیص کے مرحلے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں، اور تکلیف الہی بھی اسی لیے ہے کہ وہ انسان کو ان کاموں کی طرف آگے بڑھائے۔ تو ہماری گفتگو فعلاً یہاں تک رک جاتی ہے، اور ہم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس گفتگو کو ہم نے شروع کیا تھا کہ اصول عقائد کی تعریف کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک مقدمہ جو آپ کے سامنے آج کے درس میں بیان کیا، اسی کو اگلے درس کے اندر ہم آگے بڑھائیں گے، اور آخر میں ہم اس بات کا نتیجہ لیں گے کہ اصول عقائد کس نوعیت کے اصول ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔